نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا اور جہنم کی آگ سے خلاصی والا مہینہ ہے۔ اب یہ مہینہ ایسے موقع پر ہے کہ جب پورے ملک میں کورونا وائرس کے ذریعے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، ہمیں شاشن، پرشاشن اور سواستھ وبھاگ والوں کی پوری مدد بھی کرنی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں جو عبادات کریں، روزے رکھیں، ذکر و اذکار کریں، شب قدر کی رات میں جاگیں یا تراویح پڑھیں، یہ سب ہمیں اپنے اپنے گھر پر رہ کر کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے تو شاید کہ ہم یہ گمان کرنے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ اللہ پورے سال رمضان ہی رہے۔ آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہی ہو جائے۔ روزہ ہر مرد و عورت مسلمان پر 1 ماہ رکھنا فرض ہے۔ بغیر کسی عذر کے اگر روزہ چھوٹ گیا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا، ہمدردی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری یعنی تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوب پڑھیں، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اور جو استغفار یاد ہو وہ پڑھیں۔ اور دوسری 2 چیزیں فرمایا جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ ہمیں افطار کے موقع پر تہجد کی نماز پڑھ کر، فرض نماز پڑھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ سے بھیک مانگنا ہے کہ اللہ جنت ہمیں دے دے، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، امت مسلمہ کو جنت دے دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اسی طرح اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے روزداروں کو کیا کیا ملتا ہے، آئیے ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 5 نعمتیں اللہ کی طرف سے روزہ رکھنے والوں کو ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1، روزدار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ نمبر 4، اس میں سرکش و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزداروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ اے کاش یہ پانچوں نعمتیں ہر ادنا درجے کے مسلمان کو بھی نصیب ہو جائیں، میری ماؤں بہنوں کو بھی نصیب ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ایک دن کا بھی روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کی ہر شب و روز اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اے پیارے مسلمانوں، اے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کی قدر کرنا، ایک روزہ بھی نہ چھوڑنا۔ ہاں، ہر روز ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ آج آپ خود بتائیں ہمارے لیے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے کتنی اشد ہمیں اور امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ آج ہم جہاں اپنے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے جہاں دعا کریں، اپنے ملک ہندوستان کے لیے دعا کریں، یہ بھی دعا کریں، اللہ آج جو کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس سے ہمیں بھی بچا، ہماری نسلوں کو بچا، ہمارے ماں باپ کو بچا، محلے والوں کو بچا، خاندان والوں کو بچا، خیر آباد والوں کو بچا، سیتاپور والوں کو بچا، پورے ملک ہندوستان والوں کو بچا، سارے انسانوں کو کرونا جیسی بیماری وبا سے اللہ سب کو بچا لے۔ کیا معلوم ہے کس کی دعا قبول ہو جائے؟ جب ہر روز روزداروں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، روزدار کی دعا افطار کے وقت۔ نمبر 2، عادل بادشاہ کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا، جس کو حق تعالی شانو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزدار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، آسمان پر وہ دعا اٹھا لی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے آئیے میری ماں آپ بھی آ جاؤ، میرے بھائیوں آپ بھی آ جاؤ، میری بہنوں آپ بھی آ جاؤ، آؤ ہم سب مل کر اپنے اللہ کو راضی کر لیں، نمازوں کو پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے، استغفار پڑھ کر اور دعائیں مانگ کر، رو رو کر آؤ اپنے اللہ کو منا لیں۔ آ گیا ہے رمضان، آ گیا ہے رمضان، جس رمضان کے لیے ہم بھی منتظر تھے اور آپ بھی منتظر تھے۔ آؤ اپنے آپ کو دعاؤں والا بنا لیں، اللہ سے دعا کریں اللہ کورونا وائرس جیسی وبا کا خاتمہ فرما اور ہر انسان کی حفاظت فرما، ہر انسان کی حفاظت فرما۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے سحری کھانا نہ چھوڑنا۔ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو تراویح گھر میں پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد میں پھر سحری کھانے کے وہ دیر سے لیٹے اور پھر سو گئے، ارے یار اب سحری نہیں کھائیں گے، ارے اب تو تھکے ہیں، شریک حیات اٹھا رہی ہیں، میرے سرتاج اٹھو، ماں اٹھا رہی ہے، میرے بیٹے اٹھو، بہنیں اٹھا رہی ہیں، میرے بھائی
بھائی اٹھو اٹھو، ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں میرا پیٹ بھرا، نہیں، ہمیں سحری کھانی ہے، ہاں سحری کھانی ہے، سحری کھانا سنت ہے۔ سحری کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزے کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اور دوسرے اس کے لیے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات بہت اہم ہے، یہ رمضان المبارک کے متعلق حدیثوں میں ہے، یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، جہنم سے آگ سے آزادی والا مہینہ۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ برکتوں کا مہینہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے کو پا کر اس کی قدر کر رہا ہو، ہاں روزے رکھ رہا ہو اللہ کے لیے، نمازیں پڑھ رہا ہو اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اللہ کے لیے، عبادات کر رہا ہو اللہ کے لیے، شب قدر کی راتوں کو جاگ رہا ہو اللہ کے لیے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال رہا ہو اللہ کے لیے، غربا، یتیم، بیوہ، مسکین، مجبور لوگوں کی، بھوکوں سے جو لوگ ہیں بھوک میں ان کی مدد کر رہا ہو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور رمضان المبارک کا جو احترام ہے وہ احترام پورا برقرار رکھے ہو، ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہوگا؟ یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے، رمضان سے پہلے بھی وہ بیڑی پیتا تھا، رمضان سے پہلے پان کھاتا تھا، رمضان سے پہلے خوب پیٹ بھر کے دوپہر میں کھانا کھاتا تھا، ناشتہ شاندار کرتا تھا، وہ کہتا ہے نہیں بابا اب ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم تو بھوکے نہیں رہ پائیں گے، اور ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہے، جوان بہن ہے، جوان بھائی ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ حفاظت فرمائے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رحم فرمائے۔ ایسے لوگوں کو میرے بھائیوں یہ حدیث ضرور سننے لی چاہیے۔ کون سی حدیث؟ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کی قدر کر کے اپنے آپ کو جنت میں جانے والا نہ بنا سکا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین فرمایا، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، محسن انسانیت ہیں، وہ فرما رہے آمین۔ تو بتاؤ یہ بد دعا کتنی خطرناک ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اس بد دعا سے بچا لے، سارے لوگوں کو بچا لے۔ آئیے وہ حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پہ قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔
جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ ارے غیور مسلمانوں غور کرو، میرے بھائیوں غور کرو۔ سب سے پہلے تو غور اس بات پر کرو کہ رمضان آ رہا ہے، برکتوں کو لے کر آ رہا ہے، رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے، بخشش کا پروانہ لے کر آ رہا ہے۔ ایک فرض نماز پڑھو 70 فرائض کا ثواب لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار رمضان میں کلمہ پڑھو 70 بار کلمے کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرو 70 قرآن پاک کا ثواب۔ لیکن یاد رکھنا جب قرآن کریم پڑھا جائے گا تو اتنی جلد بازی میں قرآن نہ پڑھنا کہ حروف کٹ رہے ہوں، مخارج کی ادائیگی نہ ہو رہی ہو۔ اللہ کے واسطے اتنی جلدی قرآن نہ پڑھنا۔ قرآن زیادہ پڑھو لیکن مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھو۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے حروف کٹ رہے ہوں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کا خیال رکھ کر خوب قرآن پڑھ لو، 5 قرآن 10 قرآن، اللہ جتنی بھی توفیق دے خوب قرآن پڑھو۔ ہماری ماں اور بہنیں تو ماشاءاللہ خوب آگے نکل جاتی ہیں کلام اللہ کے پڑھنے میں، اللہ ان کو مبارک کرے۔ ہم مرد بھی انشاءاللہ آگے نکلتے ہیں، ہم سب کو اللہ مبارک کرے۔ اس لیے ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنے، رمضان کی قدر کرنے والے بنے۔ ہم گھر پر رہ کر نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، ہم گھر پر رہیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت گھر پر کریں گے۔ الم تر کیف یا قرآن پاک ہم سنیں گے تو اپنے گھر میں سنیں گے، تراویح گھر میں پڑھیں گے۔ ہاں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، مسجد میں صرف امام کے ساتھ 4 اور لوگ رہیں گے، یعنی صرف 5 ہی لوگ مسجد میں رہیں گے، بقیہ نہیں، بقیہ نہیں۔ بقیہ حضرات اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، شب قدر کی راتوں میں جاگیں گے۔ ہاں اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اعتکاف کی بات ہے تو یہ اعلان کیا جاتا ہے مسجد کے جو 4 و 5 لوگ ہیں انہی میں سے کوئی ایک اعتکاف مسجد میں ضرور کرے، ضرور کرے، ضرور کرے۔ بقیہ مائیں و بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، آپ کی مدد فرمائے۔ اس حدیث میں دوسرا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف میرا نام سن کر نہ پڑھے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں ایک بار درود شریف پڑھ لیا کرو۔ ایک بار جو شخص درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، جو شخص درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اللہ کی رضا اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کا غصہ اس سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی اما میں آ جاتا ہے، فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے درود شریف کی کثرت کے کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ درود شریف کی اور بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ اس لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں ہم درود شریف پڑھنے والے بنیں، اور اسی طرح اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے بنیں۔ ماں باپ کو اف نہ کہیں، ماں باپ کو جھڑکیں نہیں، ماں باپ کی عزت نہ لوٹیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے سر کو دبائیں، ان کے پیروں کو دبائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی طرف ایک مطیع فرما بردار بیٹا محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو ایک مقبول حج کا ثواب پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
ماں کے قدم تلے جنت ہے، ماں کی دعا بھی لگتی ہے، ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ اس لیے آج تو ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ ماں کو راضی کر لو، ماں باپ کو خوش کر لو، آگے بڑھتے چلے جاؤ، عزت والے بن جاؤ، بلندی والے بن جاؤ، بہترین کاروبار والے بن جاؤ۔ آؤ میرے بھائیوں، ہم سب رمضان المبارک کی قدر کرنے والے بنے، رمضان میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے والا بنائے۔ بس میں اپنے اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اے بار الہ، ہم سب جو آج گھروں کے اندر ہیں، ہم سب کو وہ زندگی دے دے، ہم سب کو وہ خوشیاں دے دے، ہم سب کو وہ موقع دے دے کہ جب ہم آزادی کے ساتھ ملک ہندوستان میں ایک دوسرے سے مل رہے ہوں اور کورونا وائرس جیسی وبا سے بچ گئے ہوں، اور جو لوگ کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی افطاری کے وقت بھی آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے جو کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے، اللہ انہیں شفا نصیب فرمائے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کورونا وائرس جیسی وبا بیماری سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان کے اندر جو کورونا وائرس کی بیماری وبا سے بچانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ شاشن ہوں، چاہے وہ پرشاشن ہو یا سواستھ وبھاگ والے ہوں، سب کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔